اب جب بھی ذہن بنائے بائی پاس کا بنائے. اب انہوں نے زیادہ زور دیا ڈاکٹر نے بھی, کچھ دوستوں نے بھی, کہ پھر کبھی ایسا موقع نہ آ جائے کہ ڈاکٹر کے آئے کہ اب یہ بائی پاس بھی نہیں ہو سکتا, تو اب آپ جو ہے نا بائی پاس کروا لیں. میں بائی پاس کا ذہن بنا لیا تھا, تو سوچ رہا تھا بس طبیعت خراب ہو گئی. 4 جمعے جو ہے نا وہ 1 مہینہ میں نہیں پڑھا سکا, آواز نہیں نکلتی تھی. تو کل پھر میں نے بس ہمت کر کے نا کل جمعہ پڑھا دیا. ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی 1 مہینہ کم سے کم آپ نے پرہیز کرنا ہے, بات چیت نہیں کرنی, زیادہ بولنا نہیں ہے. تو میں نے کہا میرے تو دل میں ہال اٹھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور میں بعض نصیحت سے محروم ہوں. تو انہوں نے کہا ساری زندگی آپ نے درس دیا ہے, ساری زندگی جمعہ پڑھایا ہے, 1 مہینہ نہیں پڑھائے گا تو کچھ نہیں ہوگا. اگر جمعہ پڑھائیں گے درس دیں گے تو پھر 2 مہینے پیچھے چلے جائیں گے. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, اللہ مانا. کل میں نے جمعہ پڑھا دیا. کل وہ 2 جمعے کے بعد آئے رائبر سے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپنی طبیعت کا پتہ ہے کہ مجھے اتنا فائدہ دوائیوں سے نہیں ہوا جتنا دوستوں کے دعاؤں سے ہوا ہے. دعائیں کرنے والوں نے بڑی دعائیں کی, پتہ نہیں کہاں سے ٹیلی فون آ رہے ہیں دعائیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے. مکہ مکرمہ سے, مدینہ منورہ سے جو لوگ عمرے کے لیے دوست گئے ہوئے ہیں ان کے وہاں سے فون آ رہے ہیں. بنگلہ دیش ڈھاکے سے ایک آدمی کا فون آیا, اور امریکہ سے ایک آدمی 3 دن فون کرتا رہا. مجھے تو ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ آپ نے, میرا تو فون ڈاکٹر نے گھر والوں کو دے دیا تھا کہ کسی صاحب کو فون نہیں دینا. تو وہ 3 دن فون کرتا رہا. اب وہ اردو نہیں جانتا تھا, ہمارے گھر والے انگریزی نہیں جانتے تھے. اب وہ انگریزی میں بات کرتا تھا. پھر آخر اس نے کہا کہ جی مجھے جو ہے نا وہ پیر صاحب کی زیارت تو کروا دو, چہرہ تو دکھا دو. تو پھر مجھے گھر والوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کو چہرہ تو دکھا دیں, ویڈیو کال ہے امریکہ سے. رات کو 3 بجے وہ فون کرتا تھا. تو پھر میں نے اس کو اپنا چہرہ دکھایا. انگریزی تو مجھے بھی نہیں آتی. یہ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ, امروٹ شریف میں. یہ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے. تو ان کی بڑی کرامات تھی حضرت امروٹی کی. تو مولانا خیر محمد صاحب نے, مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں کوٹا میں تھا. میں نے حضرت امروٹی کی کرامتوں کا ذکر سنا تو میں کوٹے سے نیت کر کے چلا کہ میں حضرت امروٹی کی زیارت کر کے جاؤں گا. میں واپسی پہ سیدھا امروٹ شریف گیا, حضرت کی زیارت کی. تھوڑی دیر بیٹھا تو وہ تو سب لوگ سندھی میں بات کرتے تھے, حضرت سندھی میں بولتے تھے, لوگ بھی سندھی میں آ گئے. تو میں کہنے لگے بور ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ شام کے وقت جب وہ ٹرین جا رہی ہوگی لاہور کی طرف میں اس پہ چلا جاؤں گا بیٹھ کے. تو میں تھوڑا نا پریشان تھا. تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ مولوی صاحب پریشان کیوں ہوتے ہو, اس کو اپنا گھر سمجھو, تسلی سے بیٹھو, آرام سے بیٹھو, پریشان نہیں ہو. تو کہنے لگا مجھے تسلی ہو گئی. جب نماز کے لیے مسجد میں گئے تو پہلی صف میں ایک آدمی کھڑا تھا. اس نے فرمایا کہ پیچھے چلے جاؤ. تو وہ پیچھے نہیں گیا, کھڑا رہا. حضرت نے پھر فرمایا کہ پیچھے چلے جاؤ. وہ پھر نہیں گیا. تیسری بار حضرت نے فرمایا کہ تو انگریز کا جاسوس ہے, میری جاسوسی کرنے آیا ہے, اور تیری جیب میں جو خط ہے وہ نکال. اس نے وہ خط نکال کے دے دیا. حضرت نے بولا تو فرمایا کہ یہ تو کتی زبان انگریزی میں ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ کتی زبان مجھے آتی نہیں, یہ خط کتی زبان انگریزی میں لکھا ہوا ہے اور مجھے یہ کتی زبان آتی نہیں. اگر تو کہے تو میں تجھے خط پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ انگریزی پڑھی نہیں میں نے, لیکن تو کہے تو جو کچھ خط میں لکھا ہے میں تجھے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مطلب انگریزی مجھے بھی نہیں آتی, بس اشاروں کے رائوں سے کچھ اس کو سمجھایا. بہت سارے دوست ہیں جو ماشاءاللہ دعائیں کر رہے ہیں. کل بھی جمعے کے بعد ایک مولوی صاحب آئے تھے رائے سے, تو انہوں نے کہا کہ جی کل فجر کی نماز, کل کہنے لگے کہ آج فجر کی نماز کے بعد رائے میں نے مولانا نظر الرحمان صاحب کو کہا تھا تو آپ کے لیے مرکز میں بھی دعا کروائی گئی ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ تو فائدہ ہو رہا ہے نا, یہ دوائیوں سے نہیں, یہ دعاؤں سے ہو رہا ہے. دعاؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. رات بھی ایک جگہ پہ افطاری تھی, افطاری کے بعد پھر آئے, پھر حضرت ڈاکٹر میاں محمد
قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کا فون آ گیا، پہلے بھی فون آیا تھا، فرمایا کہ آج ہمارے یوم بدر ہے، آج ہمارے یوم بدر کی تقریب ہے، اور امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں فوت ہوئے تھے، ان کی وفات کے بارے میں بھی پروگرام ہے، آپ نے ضرور آنا ہے۔ میں نے کہا مجھ سے بات تو ہوتی نہیں ہے، مجھ سے بولا تو جاتا نہیں، فرمایا کہ بات نہ کریں، بات کرنے کے لیے بڑے علماء ہوں گے، لیکن آپ نے آنا ہے۔ پھر میں رات وہاں شیرا والے میں چلا گیا، رات کو کافی دیر سے وہاں سے واپسی ہوئی، تو میں نے پھر رات کو ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کل جمعہ پڑھایا نا تو کوئی اتنا زیادہ گلا دوبارہ بیٹھا نہیں، ٹھیک ہی رہا، جیسا پہلے تھا ویسے ہی رہا جمعہ پڑھانے کے بعد۔ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ صبح سے جو ہے نا یہ درس کا سلسلہ بھی شروع کروں گا۔ یہ رمضان کے فضائل اور مسائل جو ہے نا یہ تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ آج جو 17 رمضان ہے، 17 رمضان کو اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر جو ہے وہ 17 رمضان کو لڑی گئی تھی۔ تو آج جو ہے نا تھوڑی سی اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس آج کے دن کی مناسبت سے کہ 17 رمضان کو جنگ بدر لڑی گئی۔ تو جنگ بدر جو ہے یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ عرب کے اندر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان بھی کوئی ہے، مسلمان بھی کوئی طاقت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری، مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے، صحابہ اکرام کے بھی دشمن بن گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم ہی نہیں اتنا، نہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے اور نہ مجھے زیادہ بولنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کے مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی مشرکین مکہ نے صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، آپ کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کرتے تھے۔ مدینہ کا سردار تھا یہودی، تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یا تو ان کو مدینے سے نکالو یا انہیں قتل کرو، ورنہ ہم مدینے پر حملہ کریں گے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ عبداللہ ابن ابی یہ منافق بھی تھا، یہودی بھی تھا، اس کو کہا کہ یا تو ہم اس مسلمانوں کو مکہ سے مدینے سے نکالو یا انہیں قتل کرو، اگر تم ان کو نہیں نکالو گے تو ہم مدینے پہ حملہ کریں گے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تمہارے مردوں کو قتل کریں گے، تمہاری عورتوں کو اٹھا کے لے آئیں گے۔ بڑے حربے استعمال کیے مسلمانوں کو مدینہ میں بھی پریشان کرنے کے لیے۔ کئی بار مسلمانوں کے جانور جو باہر چرتے تھے چراگاہ میں، تو مکے کی وہ ڈولیاں آتی تھی، مسلمانوں کے جانوروں کو پکڑ کے لے جاتی تھی، تنگ کیا مسلمانوں کو۔ اتنے میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ ابو سفیان ایک لشکر لے کر، قافلہ لے کر، تجارت کا قافلہ لے کر شام میں گیا۔ اس قافلے میں، تجارت کے قافلے میں مکہ مکرمہ کا کوئی مرد، کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس نے اپنا حصہ نہیں ڈالا تھا، اپنا پیسے نہیں ڈالے تھے، عورتوں نے زیور دے دیے تھے اپنے۔ اور یہ تھا کہ یہ اس کاروبار میں جو تجارت میں نفع ہوگا اس کا ہم اسلحہ خرید کے لائیں گے شام سے، اور مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، مدینہ منورہ میں ان کو ختم کر دیں گے۔ بہت بڑا قافلہ تھا، بڑا اس میں مال تھا۔ اللہ کے نبی کو الہام ہوا، پتہ چلا کہ ابو سفیان شام سے قافلہ لے کے آ رہا ہے، اور اس میں تجارت کا مال نہیں، اس میں جنگی ساز و سامان بھی بہت زیادہ ہے۔ تو حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اللہ نے موقع دیا ہے، کیونکہ یہ مدینہ کے قریب سے راستہ آتا تھا شام کا، اگر ہم لوگ اس قافلے کو روک کر مال غنیمت کے طور پر ان کو لوٹ لیں گے، ہمارے مال لوٹ کے لے جا کے ہم بھی ان کو دکھائیں، ہم بھی اس قافلے کو لوٹ لیں، تو مسلمانوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ اس قافلے کو لوٹنے کے لیے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صحابہ کرام کو لے کر نکلے۔ 313 صحابہ، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پروگرام اسلحہ ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ یعنی 313 کے پاس 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، ایک ایک آدمی کے حصے میں 3 ایک آدمی
آدمی کے حصے میں 3 آدمیوں کے حصے میں 1 اونٹ آتا تھا۔ اللہ کے نبی بھی جس اونٹ پر سوار تھے علی اور ایک دوسرے صحابی اور وسلم، یہ تینوں تھے۔ جب باری آتی تھی حضور کی چلنے کی تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ حضور فرماتے تھے میں تو تم سے کمزور ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں اور تم پیدل چلو۔ بہرحال جب ابو سفیان کو پتہ چلا، وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، وہ آنے جانے والوں سے پوچھ رہا تھا مدینہ منورہ والوں کی حرکت، تو اس کو رستے میں پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی اپنا لشکر لے کر نکلے ہیں تمہارے قافلے کو لوٹنے کے لیے۔ تو اس نے فوری طور پہ زمزم غفاری قافلے میں تھا، اس کو جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ بھیجا۔ اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ لیے، ناک کاٹ دیا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ یہ ایک ہنگامی سگنل ہوتا تھا اس وقت کہ خطرناک صورتحال ہے۔ جب یہ وہاں پہنچا تو مکے والے اکٹھے ہو گئے، پوچھا، اس نے کہا کہ اپنے قافلے کو بچاؤ، تمہارا جو ہے نا سارا مکے والوں کا مال و دولت اس میں لگا ہوا ہے، اور مدینے والے جو ہیں اس کو لوٹ لیں گے، اس کو بچاؤ اور نکلو۔ ابو جہل فوری طور پہ 1000 کا لشکر لے کر نکلا، اور لوگوں کو آگ لگ گئی تھی کہ ہمارا تو سارا مال ہی وہاں لگا ہوا ہے اس تجارت کے قافلے میں، اگر وہ قافلہ لٹ گیا تو ہماری تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ مکہ والوں اس کو بچائیں۔ 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکلا، اور ابو سفیان کیونکہ بڑا تیز تھا، ہوشیار تھا، اور اس نے راستہ بدل دیا۔ یہ راستہ بدل کے سمندر کے کنارے نکل گیا، بچ گیا، یہ نہیں پکڑا گیا۔ اس نے جا کے مکے میں پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ واپس آ جاؤ، تمہارا یہ قافلہ جو ہے مال و غنیمت کا بچ گیا ہے، مکے میں پہنچ گیا ہے، پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب ہم تو اینٹ سے اینٹ بجا کے آئیں گے ان کی مسلمانوں کو۔ عورتیں گانے والی، ناچنے والی ساتھ لے کے آئے تھے، تو وہ تو پوری تیاری کر کے آئے تھے کہ ہم آپ مسلمانوں کو بٹھا کے آئیں گے۔ ادھر یہ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ وہ قافلہ تو نکل گیا، اب ابو جہل قافلہ لے کے آ گیا ہے، لشکر لے کے آ گیا ہے لڑائی کرنے کے ارادے سے، اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جو آپ کے ساتھ تھے ان سے پوچھا، مشورہ کیا کہ بھئی اب صورتحال بدل گئی، اب وہ پہلے والی صورت نہیں، پہلے تو ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، اب تو ابو جہل پورا لشکر لے کے آ گیا ہے، اسلحے سمیت آیا ہے، اب کیا کریں؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو تسلی دی، کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے بھی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ حضور سوچ رہے تھے کہ یہ تو میرے اپنے ہیں، یہ تو مہاجرین جو ہیں انہوں نے تو پہلے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کے پہلے بیچارے آ گیا۔ حضور دیکھ رہے تھے انصار کی طرف کہ انصار کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ چنانچہ انصار نے بھی پھر دل کھول کے حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم وہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ کہیں گے تو جا تیرا فلا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے سمندروں میں کود جاؤ ہم کود جائیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، آپ جس کو چاہیں دشمن بنائیں، جس کو چاہیں دوست بنائیں، جس سے چاہیں صلح کریں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور کو تسلی ہو گئی، فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ یہ بدر کا مقام جو ہے، ابو جہل کا لشکر بدر کے مقام پہ پہنچ چکا تھا، یہ پہلے پہنچ گیا تھا، اللہ کے نبی بعد میں پہنچے۔ ابو جہل نے پانی پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور جو جگہ پکی جگہ تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا انہوں نے۔ اب مسلمانوں کے حصے میں آئی تو ریت، شاید آپ میں سے کسی حاجی نے بدر کا مقام دیکھا ہو۔ میں جب پہلی دفعہ حج پر گیا تھا 1984 میں پہلی دفعہ گیا تھا، بائی روڈ گیا تھا دبئی سے، تو رات ہم مقام بدر پر رکے تھے، رات کہاں رہے تھے؟ وہاں حاجی کب بنا ہوا تھا، صبح کو پھر فجر کی نماز کے بعد ہم مقام بدر جو ہے جہاں جنگ لڑی گئی تھی وہاں ہم گئے، جہاں اللہ کے نبی کا وہ چھپر سا بنا دیا گیا تھا کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے اونچی جگہ پہ، تاکہ حضور وہاں سے جو ہے نا پورے لشکر کی نگرانی کرتے رہیں۔ وہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے،
تو ہم نے وہاں گئے مسجد میں جا کے 2 نفل ادا کیے اور شہدائے بدر کی قبروں پر گئے. وہ تو بالکل ریت ہے، ریت کے پہاڑ ہیں، ریت بھی سرخ ریت ہے، گرم گرم علاقہ ہے بدر کا. اگر اللہ کے نبی کے قدم وہاں نہ لگے ہوتے تو آج شاید کوئی بدر کو جانتا بھی نہ کہ بدر کیا ہے. تو حضور کی برکت سے جو ہے نا آج ساری دنیا بدر کو جانتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش برسا دی، اتنی بارش برسا دی، وہ رحمت کی بارش برسی، ریت ساری جم گئی اور صحابہ کرام نے وہ گڑھے کھول کے پانی جمع کر دیا پینے کے لیے بھی، اپنے جانوروں کے لیے بھی. صحابہ کرام کو اللہ نے پانی بھی دے دیا اور یہ ریت جم گئی. اور جہاں وہ مشرکین کا لشکر تھا وہاں تو اتنا کیچڑ ہو گیا ان کو چلنا مشکل ہو رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رات کو فرمایا کہ بھئی تم رات کو آرام کرو، سو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوپر نیند طاری کر دی زبردستی. جب صحابہ کرام کو صبح کو حضور نے جگایا تو ان کے جو تھکاوٹ بھی دور ہو چکی تھی اور ٹینشن سب ختم ہو گئی تھی اور وہ تازہ دم ہو گئے تھے. صرف اللہ کے نبی رات کو جاگتے رہے تھے. اللہ کے نبی صاحب نے وہ چھپر میں جو ہے نا جب بنایا گیا تھا اس کے سامنے ٹاٹ لٹکایا گیا تھا موری، تو وہاں ساری رات حضور روتے رہے تھے. اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے جس کو میں لے کے آ گیا ہوں. اگر آج تو نے ان کو کامیابی نہ دی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا. حضور رو رہے تھے ساری رات، اللہ سے دعائیں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو خوشخبری سنا دی. حضور نے صحابہ کرام کو صبح بتا دیا کہ یہ جبریل میرے چھپر کے پاس پھر رہے ہیں اور 1000 کا لشکر لے کر جبریل آئے ہیں. صحابہ 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر. اللہ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں فرشتوں کی بھی، لیکن تمہاری تسلی کے لیے تاکہ تمہارا حوصلہ بڑھے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. اگر ادھر 1000 کافر ہیں تو ہمارے ساتھ 1000 فرشتے بھی ہیں. یہ ابلیس جو ہے نا، ابلیس بھی اپنا لشکر لے کے آیا تھا. ابو جہل کی حمایت میں اپنا لشکر لے کے آیا تھا انسانوں کی شکل میں. جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو یہ بھاگنے لگا. ایک آدمی نے پکڑا، اس نے تھپڑ مارا، کہا چھوڑ مجھے، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا. فرشتوں کو دیکھ کے یہ بھاگ گئے. اب جب صبح کو فجر کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد آپ نے صفیں درست کی. جب صفیں درست ہو گئی، صفیں درست حضور کر رہے تھے، ایک صحابی حضرت سواد وہ تھوڑا آگے بڑھے ہوئے تھے. حضور کے ہاتھ میں تیر تھا تو حضور نے تھوڑا سا تیر ان کے پیٹ میں مارا. کہا کہ سواد پیچھے ہٹ جاؤ، آگے کیوں بڑھتے ہو؟ سواد کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو منصف بنا کے بھیجا ہے، مجھے آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضور نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا، فرما کے بدلہ لے لو. حضرت سواد نے آپ کے پیٹ کو پکڑ لیا، چمٹ گئے، بوسے لیے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو آپ کے پیٹ کو بوسہ دینا چاہتا تھا. پتہ نہیں میری زندگی آخری ہے، ابھی جنگ میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں بچوں گا نہیں بچوں گا. جب جنگ ہوئی، میں مختصر بات کر رہا ہوں، جب جنگ ہوئی 3 بڑے وہ سردار کافروں کے آگے نکلے. عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں بڑے سردار تھے مکے والوں کے، قریش کے. یہ تینوں آگے بڑھے. ادھر حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ، یہ تینوں آگے بڑھے. وہ کافروں کے تینوں سردار قتل ہو گئے. حضرت عبیدہ نے اپنے مد مقابل کو قتل بھی کر دیا لیکن خود بھی زخمی ہو گئے. خود ٹانگ کٹ گئی ان کی. جب ٹانگ کٹ گئی ان کو اٹھا کے حضور کے پاس لائے تو اپنا سر حضور کی گود میں رکھا. کہتے ہیں رسول اللہ اگر میں مر گیا تو میں شہید ہوں گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں تو شہید ہے، اور کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں 2 بچے تھے. ایک بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ چچا جان، کہنے لگا میں سوچ رہا تھا اگر کوئی مشکل وقت آ گیا تو بچے میری کیا مدد کریں گے. ایک لڑکے نے کہا چچا جان ابو جہل کون ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا تم نے کیا کہنا؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے، ہمیں نظر آ جائے چھوڑیں گے نہیں اس کو. تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل صفیں درست کرتے ہوئے گھوڑے پہ آگے آیا
تو میں نے اشارے سے کہا کہ وہ نوجوان جو ہے گھوڑے پر سوار یہ ابو جہل ہے. کہنے لگا میں نے انگلی کا اشارہ کیا, دونوں بچے ایسی تیزی سے گئے جیسے تیر سے کمان نکلتا ہے. انہوں نے جا کے ابو جہل کے ایک نے گھوڑے پہ ایک نے ابو جہل پہ حملہ کر دیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا. ابو جہل کے بیٹا عبد الرحمن وہ آگے بڑھا, اس نے حضرت یہ بچے جو تھے دونوں محفوظ اور معاذ کے کندھے پہ تلوار ماری, بازو کٹ گیا لیکن تھوڑا سا گوشت رہ گیا. یہ سارا دن اپنی کمر کے پیچھے بازو کو ڈال کے دوسرے ہاتھ سے لڑتے رہے, اور پھر جب دیکھا کہ یہ تنگ کر رہا ہے بازو تو پاؤں کے نیچے لے کے زور سے کھینچا, اور وہ تھوڑا سا چمڑا اٹکا تھا وہ بھی توڑ کے باہر پھینک دیا, اور پھر لڑتے رہے. محفوظ چھوٹا جو تھا وہ دوسری جنگ میں شہید ہو گیا تھا, اور یہ معاذ حضرت عثمان غنی کے دور تک زندہ رہے. بہرحال یہ جنگ ہوئی, اور جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. 70 بڑے بڑے کافر جو تھے وہ قتل کر دیے گئے, اور 70 بڑے بڑے کافروں کو قیدی بنا دیا گیا. بدر کا جو مقام تھا, بدر کے مقام پہ شام کو اللہ کے نبی نے اس کا دورہ کیا تھا, اس میدان کا جہاں جنگ لڑی جانی تھی. حضور نے صحابہ کرام جو ساتھ میں فرمایا تھا کہ فلاں آدمی یہاں قتل ہوگا, فلاں یہاں قتل ہوگا, فلاں یہاں قتل ہوگا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں دن دیکھا تو جہاں جہاں حضور نے بتایا تھا وہاں وہاں وہ مرے ہوئے تھے, قتل ہوئے تھے, 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں تھے. اور 70 کے 70 کافروں کو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں جب یہ جو قتل ہو گئے تھے لوگ جب ان کو دیکھنے کے لیے گیا, لاشوں کو دیکھنے کے لیے, تو ان میں ابو جہل ابھی زندہ تھا. لاش مردوں میں پڑی ہوئی تھی لیکن زندہ تھا. تو میں اس کی چھاتی پر چڑھ کے بیٹھ گیا, اس کی گردن کاٹنے لگا. تو ابو جہل نے مجھے کہا کہ وہ بکریاں چرانے والے, تو بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے, تو بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے. اپنے نبی کو کہہ دینا جا کے کہ میرے دل میں تمہارے بارے میں بغض تو پہلے ہی بڑا تھا, لیکن اب میرا یہ بغض اور کینہ اور بڑھ گیا ہے. اور کہنے لگا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب گردنیں بڑی ہوں گی تو پتہ چلے کہ یہ مکے کے سردار کی گردن بڑی ہے. جب آگے عبداللہ بن مسعود نے حضور کو بتایا کہ ابو جہل نے یہ کہا ہے, حضور نے فرمایا کہ یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا. یہ فرمایا کہ ابو جہل میرا اور میری امت کا فرعون تھا. موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ بڑا سخت تھا. یہ موسیٰ کے فرعون نے تو مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا, اس نے کہہ دیا تھا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لایا. جب ڈوبنے لگا تو اس نے مرتے وقت بھی تکبر اور غرور کے الفاظ کہے. فرمایا کہ یہ میرا اور میری امت کا فرعون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یہ جنگ کے بعد 3 دن وہاں رہے. 2 صحابہ کو بھیج دیا مدینہ منورہ میں خوشخبری سنانے کے لیے. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے. حضرت عثمان غنی جو ہے نا, یہ ان کی بیوی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بدر میں نہیں آئے تھے حضرت عثمان غنی. حضور نے فرمایا تھا کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو, اس کی خبرگیری کرو, اور وہ حضرت رقیہ فوت ہو گئی تھی. تو 3 دن کے بعد اللہ کے نبی ان قیدیوں کو لے کر, یہ جو قتل ہو گئے تھے نا کافر, ان کی لاشوں کو بدر کے گندے کنویں میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی گئی. بدر کے کنویں میں کھڑے ہو کے حضور نے ابو جہل کو اور یہ عتبہ, شیبہ, ولید, ان کو ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میرے اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایک صحابی کہا یا رسول اللہ, عمر نے کہا یا رسول اللہ, یہ سنتے ہیں, یہ تو مرے ہوئے. حضور نے فرمایا کہ عمر یہ تیرے سے زیادہ سنتے ہیں, تو اتنا نہیں سنتا جتنے یہ سن رہے ہیں. ان کو بدر کے گندے کنویں میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی گئی, اور قیدیوں کو لے کر اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں پہنچے. ایک ایک قیدی کو ایک ایک صحابی کے ذمہ کر دیا, بھائی تو نے اس قیدی کو کھانا کھلانا ہے, اس قیدی کی دیکھ بھال تیرے ذمہ ہے. دوسرے کو کہا کہ اس قیدی کی دیکھ بھال تیرے ذمہ ہے.
مسجد نبوی کے صحن میں خیمے لگا دیے گئے، ان خیموں میں ان قیدیوں کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ ان میں حضرت عباس حضور کے چچا بھی تھے۔ یہ جنگ جو تھی نا، یہ عجیب جنگ تھی، یہ جنگ بدر یہ عجیب جنگ تھی، اس لیے کہ اس میں اپنے ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن ابو بکر کے سامنے تھا، حضرت عمر کا ماموں حضرت عمر کے سامنے تھا، حضرت حمزہ کا بھائی عقیل حضرت علی کے سامنے تھا، حضرت علی کا بھائی عقیل حضرت علی کے سامنے تھا، حضرت حمزہ کا بھائی حضرت عباس حضرت حمزہ کے سامنے تھا۔ یعنی اپنے لوگ تھے جو مکے والے یا مکہ چھوڑ کے جو آئے تھے مہاجرین، ان کے اپنے عزیز و اقارب سامنے تھے۔ جنگ کفر اسلام کی تھی، انہوں نے رشتوں کو نہیں دیکھا کہ رشتے کیا ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کون نبی کا وفادار ہے، کون نبی کا غدار ہے۔ ایک جنگ میں جب عبد الرحمن مسلمان ہو گئے، ابو بکر صدیق کے یہ بیٹے، تو ایک جنگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ عبد الرحمن کہنے لگے ابا جی جنگ بدر میں 2-3 بار آپ میری زد میں آئے تھے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں تلوار روک لیتا تھا کہ آپ میرے والد ہیں۔ اب ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بیٹا کاش تو میرے سامنے آ جاتا، میں یہ نہ دیکھتا کہ بیٹا ہے، میں تجھے فوراً قتل کر دیتا کہ تو نبی کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، میں نے نہیں دیکھ رہا تھا کہ بیٹا ہے یا کون ہے۔ چند دن یہ قیدی جو ہے رہے، ان میں حضرت عباس حضور کے سگے چچا ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی عشاء کی نماز کے بعد وہاں سے وہ خیموں کے آگے سے گزرے، اپنے خیمے میں حضور چلے گئے، حضور نے خود بھی وہاں خیمہ لگایا ہوا تھا، گھر میں نہیں جاتے، کم جاتے تھے، وہیں رہتے تھے دیکھ بھال کے لیے۔ تو اپنے خیمے میں رو رہے ہیں، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ آپ ہی جا کے پوچھ سکتے ہیں، ہم میں تو کسی میں ہمت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، خیمے کے دروازے پر دستک دی، اندر جانے کی اجازت مانگی، حضور نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ اندر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق حضور کو دیکھ کر ہی رو پڑے، حضور کی داڑھی سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں جب وہاں سے گزر کے آیا تو میں نے اپنے چچا کو دیکھا، عباس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ عباس میرا چچا نہیں، عباس میرا باپ ہے، میرا خون ہے۔ چچا کو زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہوا، میں تو عرض کیا رسول اللہ چھوڑ دیں، اس کو رہا کر دیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ نے منصف بنا کے بھیجا ہے، جو فیصلہ باقی قیدیوں کے بارے میں ہوگا وہی فیصلہ میرے چچا کے بارے میں ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد صحابہ سے مشورہ کیا کہ قیدیوں کا کیا کریں۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میرا مشورہ ہے کہ قیدیوں کو فدیہ لے کے رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر تیری کیا رائے ہے؟ عرض کی میری تو رائے یہ ہے کہ جو میرے رشتہ دار ہیں میرے سامنے کھڑو، آپ کا رشتہ دار یہ عباس آپ کا چچا ہے، آپ اس کی گردن خود اتاریں، میں اپنے ماموں کی گردن اتاروں گا۔ حضرت حمزہ جو ہے یہ حضرت علی جو ہیں اپنے بھائی عقیل کی گردن اتاریں، جو رشتہ دار ہیں ان کی گردن حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں اپنے بیٹے عبد الرحمن کی گردن اتاریں۔ میرا تو مشورہ یہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بڑی سخت رائے ہے تیری، تو کچھ دیر کے بعد وہی آ گئی، اللہ کے نبی نے فیصلہ کر لیا رہا کرنے کا، فدیہ لے کے۔ حضور کا اپنے داماد بھی تھے قیدیوں میں، حضرت زینب کے جو شوہر تھے حضور کے داماد، وہ بھی قیدیوں میں تھے، تو فدیہ لے کر فرمایا کہ چھوڑ دیں۔ وہی آ گئی اللہ کی طرف سے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ عمر اکیلا ہے، جو عمر کی رائے تھی وہی اللہ کی رائے تھی، اللہ کے لیے چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا، لیکن آپ جو فیصلہ کر چکے ہیں اپنے فیصلے پہ عمل کریں۔ آئندہ جو جنگ ہوگی اس میں 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور پھر جو جنگ احد ہوئی جنگ بدر کے بعد اس میں حمزہ بھی اور بڑے بڑے 70 صحابہ شہید ہوئے، پر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ جنگ بدر جو ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ، یہ اسی آج کے دن 17 رمضان کو لڑی گئی، گرمی کا موسم تھا،
صحابہ کرام کے پاس کوئی کپڑے بھی نہیں تھے سر چھپانے کے لیے، تو لیکن پھر بھی بہت سارے صحابہ کرام روزے سے تھے، حضور نے اجازت بھی دی تھی کہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، پھر بھی بہت سارے صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ یہ روز رمضان جو ہے نا، رمضان کا قرآن سے بھی تعلق ہے اور رمضان کا جہاد سے بھی تعلق ہے۔ یہ فتح مکہ جو ہوا تھا یہ بھی رمضان میں ہوا تھا، جنگ بدر جو ہے یہ بھی رمضان میں ہوئی، فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا تھا، اس کا انشاءاللہ اس کا تو کسی دن ذکر کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے جو دن باقی ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رمضان کی رحمتوں سے برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔